الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى. لوگوں، اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو ایمان اور کفر کے اعتبار سے مختلف طبقوں میں پیدا فرمایا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا. فرمایا انسانوں کے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ایمان والے گھر میں پیدا ہوا، زندگی ایمان پر انہوں نے گزاری، اور جب اس دنیا سے گئے تو ایمان پر ان کی موت آئی، ایمان بچا کر اس دنیا سے چلے گئے. فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. فرمایا دوسرا طبقہ وہ جو کسی غیر ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا، زندگی اس کی کفر پر گزری اور اس دنیا سے وہ کفر پر چلا گیا، ایمان اس کو نصیب نہیں ہوا. فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. فرمایا پیدا ایمان والے کے گھر میں ہوا، زندگی ایمان پر اس نے گزاری، لیکن زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں کر گیا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو اس سے سلب کر لیتا ہے. بعض مرتبہ انسان زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے، اس کا ایمان سلب ہو گیا. بعض مرتبہ انسان نے عملی طور پر کوئی ایسا کام کر لیا، اس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو گیا. اس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے اور بدکاری کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس کا ایمان اسے سلب کر لیا جاتا ہے، اور اس حالت میں اگر اس کو موت آئی تو یہ موت ایمان پر نہیں ہوگی بلکہ یہ موت کفر پر ہوگی. تو موت سے پہلے اس آدمی کا ایمان سلب کر لیا گیا اور اس کی موت کفر پر آ گئی. فرمایا چوتھا طبقہ انسانوں کا وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا. ایک وہ انسان ہے جو کسی غیر ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا، زندگی اس کی کفر پر گزری، لیکن موت سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور یہ اس دنیا سے جب گیا تو اس نے اپنا ایمان بچایا اور یہ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا. ان چاروں قسم کے لوگوں میں سب سے زیادہ بدقسمت اور بد نصیب وہ انسان ہے جو ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو، جس کے ماں باپ کلمہ پڑھنے والے ہوں، جس کے خاندان میں سارے کلمہ پڑھنے والے ہوں. اللہ نے اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے ایمان کی اس دولت کی ناقدری کی اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا گیا. میرے ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ کسی بھی انسان کے، کسی بھی ایمان والے کے لیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں کہ وہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا ہو، اس کے ماں باپ کلمہ پڑھنے والے ہوں تو وہ بھی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی چلا جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. لہذا اسی لیے ہر دور میں ایمان والوں نے اپنے اس ایمان کی فکر کی ہے کہ یہ ایمان ہم کس طرح بچائیں. اور آج کے دور میں جو ہر طرف فتنوں کی الغار ہے، ہر ایمان والے کے لیے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، سب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنا ایمان فتنوں کے اس دور میں بچائے. اس لیے کہ چاروں طرف سے حملہ صرف ایمان پر ہو رہا ہے کہ کسی طرح ان کا ایمان ان سے چھینا جائے، کسی طرح ان کو بے ایمان بنایا جائے. اور وہی محنتیں آج کے اسکولوں میں ہو رہی ہیں، وہی محنتیں آج کے کالجوں میں ہو رہی ہیں، وہی محنتیں آج کی یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہیں، وہی محنتیں بازاروں میں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان ایمان والوں کے ایمان کو سلب کیا جائے، ان کے بچوں کے دل و دماغ پر بچپن سے ہی نقش و نگار کو بٹھا دیا جائے، تاکہ جب یہی نسل آگے 20 سال 10 سال 20 سال کے بعد جب یہی بالغ ہو جائے، ان کے اندر سے ایمان اور کفر کا فرق ہی ختم ہو جائے. یہ محنتیں چل رہی ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو سب سے مقدس جماعت ہے، جن کے ایمان کی ضمانت بھی اللہ نے لی کہ ان کا ایمان سلامت رہے گا،
وہ انبیاء کرام بھی کتنے فکر مند رہے کہ ہمارا ایمان کس طرح سلامت رہے. آپ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نظر ڈالیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شخصیت ہے کہ جو صرف جن کے خاندان میں ایک پیغمبر نہیں بلکہ سینکڑوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آئے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی وَجُنُبْنِي بچا لیجئے مجھے بھی وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو بھی